ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين ولم ترسل بعد. ہمارا جو موضوع آج 9ویں دن کی نشست تک پہنچا ہے، انشاءاللہ اس کا ایک پرزرخیز نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارا موضوع سخن حسینیت اور کربلا رہا، جس میں ہم نے اقدار حسینی بن علی کے متعلق تذکرہ کیا، حسین بادشاہ کے اقوال کو دیکھا، اور کل ہم اس نقطے تک پہنچے تھے کہ لبیک یا حسین کی صدا. ظالم نے جابر نے چاہا کہ یہ آواز رک جائے، مگر یہ آواز ہر دور کے اندر، ہر وقت کے اندر، ہر دور میں مظلوم کا سہارا رہی. لبیک یا حسین کی صدا صدائے حق ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے عدل ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے نور ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے فطرت ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے حقیقت ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے صداقت ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے حقانیت ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے عشق ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے عزم و جوانی ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے عزم جہاد ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے انسانیت ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے قرآن ہے، لبیک یا حسین کی صدا صدائے خون شہیدان حق ہے. اور باطل نے چاہا کہ یہ آواز رک جائے، یہ آواز دب جائے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ لہو بولتا بھی ہے، اور جیسے جیسے انسان انسانیت کے مراحل کو طے کرتے ہوئے اشرف المخلوقات کے مراحل کو پہنچتا ہے، تو اسی لیے تو کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری. عزیزان گرامی کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. شب عاشور تمام سحر نمودہ، حسین بادشاہ نے اپنے مستقل معزز حجاج بن مسروق کو کہا کہ آج تم نے آزان نہیں کہی. اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کو، جو ہم شکل پیغمبر تھے، جو اقوال کے اندر، گفتار کے اندر، کردار کے اندر، اپنے ہر فعل کے اندر رسول اللہ کی شبیہ تھے، اس اپنے بیٹے کو کہا میرا بیٹا آج آزان کہنا شروع کرو، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ حسین کس مقصد کے لیے آیا ہے، حسین حق اور حقیقت کے لیے آیا ہے، حسین اسلام کی پاسداری اور اسلام کو بچانے والی شخصیت کا نام ہے، محافظ دین اسلام بن کے حسین آیا ہے. حسین کا مقصد یہ تھا. بس عزیزان گرامی کا ساری رات، یہ جو ابھی رات جو آپ گزار رہے ہیں، ساری رات حسین بادشاہ کے اصحاب نے عبادت الہی، تلاوت قرآن پاک، ذکر و فکر، رکوع و سجود میں گزارنے کے بعد، صبح تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری اور فرض کی ادائیگی کے لیے آمادہ ہوا. نماز کے بعد فوج اشقیاء سے ایک آواز گونجی، اے قوم والو، اے فوج اشقیاء گواہ رہنا، حسین کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا. اللہ لعنت کرے، پہلا تیر چلانے والا ابن سعد تھا. ابن سعد نے پہلے تیر چلایا. چلائے کمان میں تیر چلانے کے بعد یہ کون تھا؟ رے کی حکومت اور جاگیر کے لالچ کے اندر حسین بادشاہ کے خون کا پیاسا بن کے آیا. بس فرزندان رسول کے خلاف اس نے پہلا یہ قدم اٹھایا اور اس کمینے کی اتباع کرتے ہوئے یکا یک 4000 کمانے حسین بادشاہ کے
خیام کی طرف ہوئی. 4000 کمانوں میں سے، چلائے کمان میں سے تیر نکلے. حسین بادشاہ نے ایک جملہ کہا، میرے جانثار سپاہیوں، میرے چاہنے والوں، حق اور حقیقت کے پاسداروں، یہ تیر نہیں ہے، یہ موت کے سفیر ہیں. بس عزیزان گرامی قدر، سب کے سب نے اپنے اپنے مورچے کو سنبھالا، مگر یہ بزدلی کی داستان کچھ اس انداز سے تمام ہوئی کہ حسین بادشاہ کے پاس نہ اس انداز کے مورچے تھے، نہ ہتے اصحاب حسینی اپنی اپنی جگہ سمیٹ کے بیٹھ گئے. تیروں کی برسات ہوئی، اور تیروں کی برسات جب رکی ہے تو 40 باوفا اصحاب حسین نے جام شہادت کو نوش کیا. اس کے بعد باضابطہ جنگ کا آغاز ہوا. تمام اصحاب نے حوصلے کے ساتھ داد شجاعت وصول کرنے کا ارادہ کیا. سب سے پہلے عبداللہ ابن عمیر قلبی نے میدان جانے کا ارادہ کیا. عظیم جہاد کے بعد فرزند رسول پہ جان کا نذرانہ پیش کیا. عبداللہ ابن عمیر قلبی کے بعد سیف بن حارث اور اس کے ساتھ مالک بن سری جابری، ان شخصیات نے میدان جنگ کا رخ کیا. میدان میں آئے، حق کے جہاد ادا کرنے کے بعد ان اصحاب باوفا نے جام شہادت نوش کیا. ان کے جام شہادت کو نوش کرنے کے بعد بنی غفار کے 2 سپاہی، 2 مجاہدین میدان میں آئے. یہ فرزندان عروہ غفاری تھے، عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ 2 سپاہیوں نے میدان کا رخ کیا. ان دونوں کی عزم و شجاعت نے اللہ کی راہ کے اندر حسین بادشاہ کی عظمت کے اوپر سلامی دیتے ہوئے ان دونوں نے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد حسین بادشاہ کے 4 باوفا اصحاب نے میدان جنگ کا رخ کیا. پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قدر. عمر بن خالد، سعد، جابر بن حارث اور مجمع، ان 4 اصحاب حسینی نے حسین بادشاہ کے حکم کے اوپر داد وفا وصول کرتے ہوئے حسین بادشاہ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر کے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش کیا. ان کے بعد مسلم بن اوسجہ نے میدان کارزات کا رخ کیا. پوری توجہ، مسلم ابن اوسجہ میدان کا رخ کر کے ایسی جنگ کی کہ دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے. اور جب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، آخری لمحے میں ہے مسلم، پوری توجہ چاہوں گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آخری لمحے میں مسلم ابن اوسجہ جان کنی کی عادت، حسین بادشاہ کو نصرت کے لیے کہا، آقا میں نے دین کو چھوڑ دیا. ایک طرف حسین بادشاہ، سامنے حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں. مسلم ابن اوسجہ نے حبیب ابن مظاہر کو اپنے پاس بلایا. حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجہ کے پاس آئے. آخری لمحات ہیں مسلم ابن اوسجہ کے، اور حبیب ابن مظاہر کو مسلم ابن اوسجہ نے وصیت کرتے ہوئے کہا، مسلم، کوئی توجہ، مسلم ابن اوسجہ نے حبیب کو کہا، حبیب میں رخصت ہو رہا ہوں، جب تک زندہ رہنا امام مظلوم کا خیال رکھنا. پوری توجہ، آخری لمحات ہیں حسین بادشاہ کے باوفا صحابیوں کے، اور اپنی فکر نہیں ہے، اپنے خاندان کی فکر نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں ہے، بلکہ وصیت کر رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کو کہ میں تو رخصت ہو رہا ہوں، امام مظلوم کا خیال رکھنا. پھر حسین بادشاہ نے نماز ظہر کا ارادہ کیا. ظہر کے نماز کا وقفے کے لیے حسین بادشاہ نے حبیب ابن مظاہر کو بھیجا، حبیب جاؤ، جا کے کہہ کے آؤ کہ ہم چند لمحات کے لیے جنگ بند کرنا چاہتے ہیں. پوری توجہ، مگر اس کا جواب اتنا بدترین ملا کہ اس منبر سے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ ایک ذہن عالیہ تک وہ جملہ موجود ہے کہ فوج اشقیاء نے جب حسین بادشاہ نے کہا تھا نا کہ اب جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، تو کمینوں نے کیا جواب دیا، یہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. بس مختصر یہ کہ انہوں نے کہا ہم حسین بادشاہ کو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی. یہ جملہ کہنا تھا. حسین بادشاہ نے اپنے دفاع کا انتظام مکمل کیا. زہیر ابن کین اور سعید کو امام وقت نے اپنا سینہ سفر کیا.
حسین بادشاہ نے صفے نماز کو بچھایا ہو، تیروں کی برسات میں حسین بادشاہ نے نماز کا اہتمام کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی توجہ، اتنے آپ صاحبان عقل اور فہم و فراست موجود ہیں، اگر آپ کی طرف کوئی پتھر پھینکے، عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نیچے بیٹھ جاؤ، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو لطف آئے گا، ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ تیر پھینکے، سائڈ پہ ہٹ جاؤ، مگر حسین بادشاہ کے جانثار صحابیوں کی عزم و استقلال کا جوہر دیکھے گا، ادھر سے تیر آتے، حسین بادشاہ کا سینہ سپر سپاہی سعید آگے بڑھ کے اپنے سینے کے اوپر تیر لیتے، کوئی ادھر سے تیر آتا، سعید دوڑ کے اپنے سینے پہ تیر لیتے، کوئی ادھر سے تیر آتا، سعید دوڑ کے اپنے سینے پہ تیر لیتے۔ ادھر سے امام مظلوم نے نماز کا خاتمہ کیا، نماز کو اختتامی مراحل میں پہنچانے کے بعد پوری توجہ، حسین بادشاہ نے سعید کو دیکھا، سعید اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے زمین کے اوپر گرے، حسین بادشاہ سعید کے پاس آئے، سعید کو اپنے امام وقت نے اپنی گودی میں لیا اور سعید کو کہا، سعید کیسے ہو؟ سعید نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہا، سعید کہتا ہے، مولا آقا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ حسین بادشاہ کے جانثار سپاہی آخری وقت کے اندر سعید کہہ رہا ہے، زہیر بن کین کہہ رہا ہے، آواز دی فرزند رسول، کیا میں نے آپ کے اوپر حق اپنی جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تک تم رسول کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے تمہارا ایمان مکمل نہیں، کیا میں تم کو حق ادا کر دیا؟ فرزند رسول نے اس کی وفا کے اوپر مہر ثبت کی اور سعید نے اس دنیا کو، اس دار فانی کو چھوڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جنگ کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا، نماز کے بعد جنگ کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا۔ ادھر سے حبیب بن مظاہر اور ابو ثمامہ میدان میں آئے، داد شجاعت وصول کی اور حسین بادشاہ کے اوپر قربان ہوئے۔ اب اس کے بعد اور زہیر بن کین اور زہیر بن کین کے چچا زاد بھائی سلیمان بن مدارک نے میدان کارزار کا رخ کیا، دلیری کے جھنڈے گاڑے اور پھر حسین بادشاہ پہ قربان ہو گئے۔ ان کے بعد عمر بن قریظہ میدان میں آئے اور جام شہادت کو نوش کر کے حسین بادشاہ پہ قربان ہوئے۔ ان کے بعد نافع بن حلال جملی نے میدان کا رخ کیا اور شجاعت کے وہ جوہر دکھلائے نافع بن حلال جملی نے، اور ان کے بعد نافع کے بعد ان کے دو غلام واضح اور اسلم میدان میں آ کر نسل و رنگ، پوری توجہ چاہوں گا، پہلے حسین بادشاہ کے اوپر نافع ابن حلال جملی قربان ہوئے، نافع کے قربان ہو جانے کے بعد واضح اور اسلم نافع کے غلام میدان کارزار میں آ کے حسین بادشاہ کے اوپر قربان ہوئے، اور قربان ہونے کے بعد میدان میں آ کر نسل و رنگ اور قوم و قبیلہ کی تفریق کو مٹا کے درجہ شہادت پہ فائز ہو کے دنیا کو بتا دیا، حسین پہ قربان ہونے کے لیے کسی قبیلے سے، کسی خاص تعلق سے کوئی ضرورت نہیں، صرف آل محمد سے محبت ضروری ہے۔ نافع بن حلال جملی کے بعد اس کے دو غلاموں نے حسین بادشاہ کے قربان ہونے کے بعد بتا دیا کہ کوئی رنگ و قبیلے اور نسل کی قیادت نہیں حسین بادشاہ کے قربان ہونے کے لیے۔ اس کے بعد حسین بادشاہ کے قریر نے قربانی پیش کی، قریر کی باری آئی اور استقامت و جوامردی کے وہ جوہر دکھلائے اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حنظلہ بن سعد نے جام شہادت نوش کیا، اور حنظلہ بن سعد کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد دو عظیم سپاہی میدان کارزار کی طرف آئے، میدان جنگ کی طرف آئے کہ جن کے نام سے دشمن لرز جاتا تھا، جن کے خاندانی شجاعت کا شہرہ زبان زد عام تھا، یہ تھے جناب عابس ابن شبیب شاکری اور ان کے غلام حنظلہ۔ میدان میں آ کے قربان ہونے کے بعد نسل اور رنگ کے اوپر تفریق ناصب کھینچتے ہوئے درجہ وفا پہ قائم ہوئے، اور ان کے بعد ان بہادران کے بعد جان نے حسین بادشاہ پہ قربانی کا ایک سلسلہ شروع کیا۔
جناب ابو ذر کے غلام جام نے حسین بادشاہ پہ قربان ہونے کا ارادہ کیا، راہ خدا میں کو قربان ہو کے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ شرف شہادت کے لیے رنگ، نسل، قوم، قبیلے کی شرط نہیں، ان پہ قربان ہونے کے لیے ایمان و کردار کی ضرورت ہے۔ اور پوری توجہ چاہوں گا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ حسین بادشاہ کے اوپر قربان ہونے کے لیے صرف معیار تقویٰ کی ضرورت ہے۔ آل محمد محتاج تقویٰ نہیں، آل محمد معیار تقویٰ ہے۔ جو آل محمد پہ قربان ہو جائے، جو حسین بادشاہ کے نام پہ قربان ہو جائے، جو حسین بادشاہ کا جھنڈا اٹھا کے عباس علمدار کا نام لیتے ہوئے قربان ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ وہ متقی بنا ہے۔ اور نبی نے کہا تھا کہ اسے مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ جام شہادت نوش کر کے بڑی اس کے پیچھے ایک پوری جملات کے پیچھے پوری ریسرچ عزیزان گرامی کا ہے۔ حسین بادشاہ کو قربان ہونے کے بعد جام جیسے غلام نے یہ ثابت کر دیا کہ حسین بادشاہ معیار تقویٰ ہیں، آل محمد معیار تقویٰ ہے، جو انہیں مان لے وہ متقی ہے۔ عزیزان گرامی کا ہے، جام کے بعد انس بن حارث بن نبیہ میدان میں آئے، اور ان کے بعد حجاج بن مسروق جو حسین بادشاہ کے مستقل معظم تھے، جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں نا، شہزادہ علی اکبر نے صرف ایک رات آذان دی ہے، یہ جو رات ابھی آئے گی، یہ گزرنے کے بعد جو فجر نمودار ہوگی، اور حجاج بن مسروق 2 محرم کو حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں، اور حجاج بن مسروق مستقل معظم ہے حسین بادشاہ کا۔ اور کمینوں نے پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قدر، آپ کے اور ہمارے علاقے کا دستور ہے، اگر کوئی معظم ہو نا آذان دیتا ہو تو اس کی اتنی عزت اور احترام ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ اگر کوئی اسے جھوٹا کہہ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں چپ کر جا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ یہ آذان دیتا ہے۔ اور کمینوں نے فوج اشقیاء نے حسین بادشاہ کے مستقل معظم حجاج بن مسروق کو بھی قربان کر دیا، شہید کر دیا، اور بتا دیا کہ ان کا دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حجاج بن مسروق کے بعد سوار بن عمر نے قربانی پیش کی، اور اس کے بعد لشکر حسین کے آخری سپاہی سوید بن عمر میدان میں آئے، اور اس طرح حسین بادشاہ کے اصحاب و انصار کا قربانی کا تسلسل تمام ہوا۔ اور اس کے بعد حسین بادشاہ کے خاندان کے بنی ہاشم کے جوانات نے قربانی دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قادر، پوری توجہ چاہوں گا۔ اولاد ابو طالب نے جام شہادت نوش کرنے کا ارادہ کیا۔ 2 روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ شہزادہ علی اکبر نے سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ شہزادہ علی اکبر میدان کربلا میں سب سے آخر پہ شہید ہوئے۔ اس کے پیچھے ایک پوری وجہ ہے، لیکن میرا نقطہ نظر کہیں اور آپ کو لے کے جانا ہے۔ پہلی شہادت اس انداز سے ہوئی، اس کے بعد عبداللہ بن مسلم نے شیرانہ شجاعت کا حوصلہ اور جرأت مندانہ نمونہ پیش کیا، اور راہ حق میں نذرانہ شہادت پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت عقیل کی اولاد نے جام شہادت نوش کرنے کا تسلسل شروع کیا۔ سب سے پہلے جعفر بن عقیل نے جام شہادت نوش کیا، جعفر بن عقیل کے بعد عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عقیل نے جام شہادت نوش کیا، عبد الرحمن بن عقیل کے بعد محمد بن عقیل نے جام شہادت نوش کیا، اور محمد بن عقیل کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد عبداللہ اکبر بن عقیل نے جام شہادت نوش کیا۔ عبداللہ اکبر بن عقیل کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد محمد بن ابی سعد بن عقیل نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد محمد بن مسلم بن عقیل نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد علی ابن عقیل نے راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر طیار نے
راہ حق میں جام کا نظرانہ پیش کیا، اور اسی سلسلے کی ابتدا عون بن عبداللہ ابن جعفر سے ہوئی۔ ان کے بعد محمد بن عبداللہ بن جعفر نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد عبید اللہ ابن جعفر نے جام شہادت نوش کیا، اور میدان کارزار میں شجاعت و دلیری کے وہ جوہر دکھلائے کہ قمر بنی ہاشم اور بنی ہاشم کی شجاعت کا دنیا کائنات و آدم و عالم کے اندر جو شعرا تھا، فوج اشکیاء کو وہ نظر آ گیا کہ یہ اولاد علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد اولاد علی ابن ابی طالب میں علی کے اپنے بیٹوں نے جام شہادت نوش کرنا شروع کیا۔ صرف حسین بادشاہ نے جام شہادت نوش نہیں کیا، حضرت عباس اور مولا حسین بادشاہ ان دو کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ ابن علی نے جام شہادت نوش کیا، جعفر ابن علی نے جام شہادت نوش کیا، اس کے بعد عثمان بن علی نے جام شہادت نوش کیا، اور سب سے آخر میں عباس سے علمدار حیدر کرار کے لختے جگر، حیدر کرار کی شجاعت کے وارث نے جام شہادت نوش کر کے کربلا کی ریتی کے اوپر ضمیر انسانی کی سوچ و فکر پر دستک دیتے ہوئے وفا و استقامت کی داستان کو حرف جلی کے ساتھ رقم کرنے کے بعد کائنات آدم و عالم کو یہ بتا دیا کہ ہم علی کے بیٹے ہیں۔ علی نے کہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں، اور عباس سے علمدار نے اسی انداز کی جام شہادت نوش کر کے دنیا کو بتا دیا۔ اقبال نے کہا تھا مومن ہے تو بے تیغ بھی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ۔ میں اقبال کی روح سے ہاتھ باندھ کے ایک جملے کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری، آپ نے کہا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ بے تیغ لڑتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ بے تیغ لڑتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ بے تیغ لڑتا ہے۔ اقبال ذرا ہمیں یہ تو بتائیں، جو بے تیغ لڑے وہ مومن کہلاتا ہے، اور جو بغیر بازوؤں کے لڑتا رہا ہو وہ کیا کہلائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ جو بے تیغ لڑے اسے مومن کہا جاتا ہے، جو بغیر بازو کے لڑتا رہا پوری توجہ، اور بغیر بازو کے آج تک عباس علمدار ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ باب الحوائج، ایسے تو نہیں پوری توجہ چاہوں گا پھر کہیں اور بات نہ نکل جائے۔ اس کے بعد عباس علمدار کے بعد حسن بادشاہ کے لختے جگر میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حسن بادشاہ کے ایک بیٹے عبداللہ ابن حسن اور قاسم بن حسن کے دو بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اپنے بابا کی جرأت و دلیری کے جوہر کو کائنات کے سامنے دکھا دیا کہ ہمارے بابا کس جرأت و دلیری کے مالک تھے۔ اور اس کے بعد حسین بادشاہ کے بیٹوں نے، علی اکبر نے، شہزادہ علی اصغر نے جام شہادت نوش کیا، اور کائنات آدم و عالم کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ یزید مرتاباد ہے، حسین زندہ باد۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، ماشاءاللہ یزید زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ بس مجھے ایک جملہ کہہ کے اپنے بیان کو سمیٹنے دو، تو مجھے یہ کہنے دو اگر اولاد، پوری توجہ، اگر ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام کائنات کے سامنے پیش نہ کیا جا سکتا، اور اگر اولاد ابو طالب نہ ہوتی تو یہی اسلام بچ نہ سکتا۔ اور یہی تو منظر دیکھا ہے جبرائیل نے، اور جبرائیل کربلا سے یہ کہتا ہوا گیا مقروض حشر تک ہے خدائی حسین۔ آواز بلند صلوات۔ کربلا سے یہ کہتا ہوا گیا
روز حشر تک ہے خدائی حسین کی اور بس عزاداروں دو چار جملے سننا شہادت کے عزاداروں جب بھی علی اکبر پانی مانگتے نا عزاداروں علی اکبر کا پانی مانگنا تھا حسین بادشاہ آگے بڑھ کے پانی پلاتے عزاداروں ایک دفعہ علی اکبر نے کہا تھا آپ وقت کے امام ہیں آپ پانی نہ پلایا کریں عزاداروں حسین رو کے کہتے ہیں ایک وقت آئے گا علی اکبر تو پانی مانگے گا تیرا بابا مجبور ہوگا تیرا بابا مجبور ہوگا عزاداروں علی اکبر کا سر جب شام کے بازاروں سے گزرا ہے نا تو ایک عیسائی عورت نے اسی سر کو دیکھ کے دعا کی تھی اللہ کر کے یہ وہ نہ ہو اس کے ساتھ کی عورت نے کہا کیا دیکھ کے کہتی ہے یہ وہ نہ ہو تو عیسائی عورت کہتی ہے جب مباہلہ ہوا تھا نا تو یہ جو سر نظر آ رہا ہے اسی سر کا ہم شکل ایک شخصیت تھی وہ مباہلے کے میدان میں آئی تھی عیسائی پیچھے ہٹ گئے تھے میں کہتا ہوں علی اکبر تیری اپنی قسمت تو ہم شکل پیغمبر ہے تیرے نانا کو دیکھ کے عیسائیوں نے حیا کی تھی تیری اپنی قسمت مسلمانوں نے اس انداز سے ہٹے اجر رسالت ادا کیا عزاداروں ایک شام کو علی اکبر کے سر کو کمینے نے اٹھا کے ایک صندوق کے اندر بند کر کے رکھ دیا عزاداروں آدھی رات ہوئی اسی کمینے نے نیزے پہ دیکھنا شروع کیا عزاداروں حسین بادشاہ کا سر نہیں تھا عزاداروں اس کمینے نے حسین بادشاہ کا سر ڈھونڈنے کے لیے کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے عزاداروں آخرکار اس لشکر کے سپاہ سالار کے پاس گیا اللہ لعنت کرے اس کمینے کے اوپر یہ کہتا ہے حسین کا سر نہیں مل رہا عزاداروں اس کمینے نے عجیب کام کیا کہتا ہے سر ابھی ملتا ہے مجھے تعزیہ نہ دے عزاداروں اس کمینے نے تعزیہ نہ اٹھا کے سید زجاج کی گوشت میں مارنا شروع کیا کہا تیرا بابا کا سر نہیں ملتا علی اکبر فرماتا عزاداروں حسین بادشاہ کا بیٹا سجاد کہتا ہے میرا بابا کا سر وہاں ہوگا جہاں اکبر کا سر ہوگا عزاداروں صندوق کھولا گیا عزاداروں اللہ جانے کیا حالت تھی ادھر حسین کا سر اس کے ساتھ علی اکبر کا سر کٹے ہوئے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی اکبر تیرے جیسے بیٹے بچیوں کے لیے پیدا نہیں ہوتے تیرے جیسے بیٹے کربلا کے میدان کے اندر شہادت کے لیے پیدا عزاداروں اکبر نے اجازت مانگی ماتم کرتے آنا عزاداروں اکبر نے اجازت مانگی عزاداروں حسین نے اجازت نہیں دی ایک دفعہ مانگی دو دفعہ مانگی عزاداروں کئی دفعہ جب اجازت مانگی ہے نا حسین رو کے فرماتے ہیں اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا پھر میں دیکھتا تو مرنے کی اجازت کیسے دیتا ہے عزاداروں حسین فرماتے علی اکبر تیری اجازت میرے پاس نہیں تیری اجازت سیدہ زینب کے پاس ہے عزاداروں مجھے نہیں پتا اجازت کیسے ملی بس مجھے اتنا پتا ہے حسین کا اکبر راہوار پہ بیٹھ کے جب خیام سے باہر نکلا عزاداروں مکر کی روایت میں جملے ہیں خیمے کا پردہ کئی دفعہ اٹھا کئی دفعہ گرا رو کے بیویاں کہتی تھی اکبر ایک دفعہ واپس آ عزاداروں حسین اکبر کے راہوار کے پیچھے جا کے اکبر کو کہتے اکبر ذرا اپنی داڑھی چھپاتا جا اپنا چہرہ دکھاتا جا عزاداروں ماتم کرو اس جملے کے اوپر عزاداروں بس منظر یہ بنا عزاداروں اکبر گئے ہیں عزاداروں کمینہ کہتا ہے قاتل کی روایت ہے قاتل کہتا ہے جب اکبر حسین کے خیمے سے نکلے ہیں نا میں نے دیکھا ہے کوئی آفتاب حسین کے خیمے سے نکل رہا ہے کوئی فخر یوسف حسین کے خیمے
کمینے نے حضرت حسین فرماتے ہیں کیا تیرا قاتل کتنا ظالم تھا، پرچی نکالی نہیں توڑ دی۔ حضرت اکبر فرماتے پاپا صرف پرچی توڑی نہیں بلکہ کمینہ کہتا تھا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، حضرت صبر کا نام والا تھا۔ حضرت حسین بادشاہ فرماتے ہیں میں فخر ابراہیم ہوں، تو فخر اسماعیل ہے، میں آنکھوں میں پٹی نہیں باندھوں گا، اکبر ذرا صبر کر میری مدد کر، میں بوڑھا باپ ہوں تو جوان بیٹا ہے، تیری بچی نکالتا ہوں۔ اب حسین بادشاہ نے نعت علی پڑھ کے برچھی میں ہاتھ ڈالا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، زلزلے کا آنا تھا۔ اکبر فرماتے بابا زمین کربلا ہلی ہے، میں نہیں ہلا۔ عجیب کام ہوا، حسین نے دوسری دفعہ نعت علی پڑھ کے برچھی میں ہاتھ ڈالا۔ 57 سال کے بوڑھے نے 17 سال کے جوان کے سینے میں برچھی نکالنے میں ہاتھ ڈالا۔ ایک ہاتھ ضعیفہ کا کمر پہ آیا، حسین فرماتے اتنے مشکل وقت میں میرا مدد کرنے والا میرا حاضرہ کون ہے؟ ازادہ بی بی سیدہ زہرا فرماتی ہے بیٹا میں بقیہ چھوڑ آئی، دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، حسین تو ضعیف ہے، اکبر جوان ہے، حسین ذرا حوصلے سے، حسین ذرا حوصلے سے۔ 57 سال کے بوڑھے نے برچھی کو نکالنے کا ارادہ کیا، برچھی کو نکالا، ازادارو ماتم کر رہا آخری جملہ، ازادارو اکیلی برچھی نہیں آئی بلکہ اکبر کا جگر، اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا۔ ازادارو ادھر سے خون کا فوارہ نکلا، ازادارو مصائب مکمل ہو گیا، تمہاری عبادت کے لیے جملہ اور کہہ رہا ہوں، ازادارو ادھر سے برچھی نکلی، خون کا فوارہ نکلا، جگر زمین پہ گرا۔ ازادارو حسین بادشاہ نے اکبر کو اٹھا کے کہا بیٹا اکبر آنکھیں بند نہ کرنا، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کرایا ہوں جیتا اکبر ملاؤں گا۔ حسین بادشاہ نے اکبر کو اٹھایا ہے، ازادارو مجھے نہیں پتا بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے لاشے کو کیسے اٹھایا۔ ازادارو حسین بادشاہ خیام سیدہ زینب کے پاس آ کے کہتے ہیں اب جس نے جتنا ملنا ہے اکبر چند لمحوں کا مہمان ہے، اکبر سے مل لو۔